میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, ایک ٹریجڈی آف امینس پرپورشنز. یہ ایک 9ویں جماعت میں لڑکی پڑھ رہی تھی, ان کی ایج جسٹ 15 ایئرس تھی, اور وہ اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ زندگی کا خاتمہ کریں, سوسائڈ کریں. تو یہ اٹ سیلف بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ ان کی, میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اس بچی کی زندگی اس سوسائڈ کرنے سے پہلے کتنی پینفل ہوئی ہوگی کہ وہ مجبور ہو گئی ایسا ایکسٹریم سٹیپ لینے کے لیے. یہ صرف اس بچی کی بات نہیں ہے, میرے خیال میں اس میں ہم سب انوالو ہے, یہ کیومولیٹو شوق ہے ہم سب کے لیے. تو خدا نہ کرے دوبارہ ایسے انسیڈنٹس ہو. اور ہم نے بہت اسٹڈی کیا ہے اس میں کہ کیا کنڈیشنز تھے وچ لیڈ ٹو دس پور گرل ٹو گو فار دس ایکسٹریم اسٹیپ. تو وہ بات میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن ابھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈمنسٹریشن نے کوئی انف اینڈ سفیشینٹ میجرز نہیں لیے کہ ہم باڈی کو ٹریس کرے, ریٹریو کرے پانی سے. میں دوست آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 10-12 دن سے ہمارے SDRF ٹیمز, دین مارکوس, لوکل فشرمین, فارسٹ ڈپارٹمنٹ, جہاں سے بھی ہمیں جتنا کچھ پاسبل ہوا ان ٹرمز آف مین اینڈ مشینری, ہم نے سب کا یوز کیا. ان کو ہم نے بہت ہی مطلب بڑی جگہ سوٹ سے ان کے ہاتھ جوڑے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں. اور جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں اس میں, ایون ہم نے پلوامہ سے ایک ایکسپرٹ ہے عبدالسلام صاحب, ان کو بھی یہاں لایا, اینڈ لوکل جتنے بھی تھے. تو بہت کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک باڈی ریٹریو نہیں ہوئی. جو میرا سمجھنا ہے یہ شاید کہ نیچے کہیں سرفیس میں کہیں پر شاید وہ ہک ہوئی ہوگی وہ باڈی. اینڈ جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ونٹرز میں جو پیوٹریفیکیشن ہوتی ہے سائنٹیفکلی, بہت سارے گیسز جو بنتے ہیں پھر باڈی فلوٹ ہوتے ہیں آن دا سرفیس. ونٹرز میں اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. سمرز میں مطلب وہ 48 آورس میں یہ ہو جاتا ہے. ونٹرز میں تھوڑا سا اس کا مامفیکیشن ہو جاتا ہے. تو لگتا ہے کہ میں بھی اگلے 2-3 دنوں میں یہ باڈی سرفیس, واٹر سرفیس پر آ جائے گی اور اس کو ہم ریٹریو کریں گے. سر, لوگوں کا الزام ہے کہ انتظامیہ خود یہاں پہ مانیٹر نہیں کر رہی ہے. اگرچہ SDRF وہاں پہ ہے, لیکن اگر ہم ضلع انتظامیہ کی بات کریں, تحصیل انتظامیہ کی بات کریں گے, انہوں نے آج تک وزٹ نہیں کی. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اور آپ کی ریئیکشن کیا رہی ہے سر؟ نہیں, ہم فرسٹ دن سے وہاں پر تھے. میں خود تھا, SSP صاحب تھے, پولیس کے آفیسرز تھے, وہ سب تھے. اب اس میں کیا ہم وہاں پر رہ کے, دریا پر رہ کے کوئی زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے آفیسز میں ہی جو اس کے باقی آسپیکٹس ہیں ان کی فیملی کے لیے یا باقی چیز وہ ہم دیکھ رہے ہیں ارینجمنٹ کرنے کے لیے. میں ادھر دریا پر ہی کھڑا رہوں, اسے کوئی مسئلہ تو حل تو نہیں ہوگا. میں خود یا فار دیٹ میٹر ہمارے پولیس کے آفیسرز دریا میں چھلانگ مار کے اگر اس سے بھی کچھ حل ہو جاتا تو ہم ضرور کرتے, لیکن اس کے لیے ہم ایکسپرٹس کو ہی ارینج کرتے ہیں. ہم وہاں گئے, ان کی فیملی, ان کے گھر بھی گئے. اب کیا میجرز لیے, کیا ریلیف لیے, وہ شاید ٹھیک نہیں رہے گا بولنا یہاں پر, بٹ آئی ایشور یو کہ جتنا بھی پاسبل ہوا اور جتنا پاسبل ہوگا وی ہیو کم ٹو دا ریسکیو آف دا فیملی. اب بیچاری جو بچی گزر گئی ہے, دیکھیں وہ لاس آف لائف ہے, ایک ٹریجک لاس آف لائف ہے, وہ کسی بھی چیز سے کمپنسیٹ نہیں ہوگا. لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ وہ بچی دنیا میں نہیں ہے. یہ ہم سب کی ایک کیومولیٹو ٹریجڈی ہے. آج اس کے ساتھ ہوا, کل کسی اور کے ساتھ ہوا ہوگا, لیکن ہم سب کو اس میں ایک لرن کرنا ہے کہ کیا چیز ہے کہ وہ بچی اس اسٹیپ پر مجبور ہوگی. ہم سبوں کو سوچنا ہے اس پر تاکہ پھر کبھی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو. جو ان کی لائف تھی, بچی کی لائف, کہیں اور ایسے کیسز بھی تو نہیں ہیں جو ہم ابھی پریمپٹ کر سکتے ہیں. ان کی نیسیسری اکانومک, فائنینشیل, سائیکولوجیکل ہیلپ کریں تاکہ دوبارہ ایسا کوئی کیس نہ ہو. ریگارڈنگ ریٹریول آف دا باڈی, میں پھر سے ری ایٹریٹ کرانا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی پاسبل ہوا ود ان اوور ریسورسز, اس سے زیادہ مچ مور دین وٹ واز ریکوائرڈ, وہ ہم نے کوشش کی. بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ملی, لیکن ضرور شاید اگلے کچھ دنوں میں باڈی سرفیس پر آ جائے گی. سر, اگر دیکھا جائے اس سال کافی سوسائڈ کیسز سوپور میں دیکھنے کو ملے, اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں کوئی اس میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں,
बट पर्सनली जहाँ पर मुझे लगता है कि एक 2 फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल सोपोर के लिए। एक तो ये है कि आपके यहाँ थोड़ा सा ड्रग्स का जो है, हालांकि हमने उस प्रैक्टिस को भी अरेस्ट किया, ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो एक वो है। और दूसरे में भी ये खाली सोपोर स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे आजकल वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है, तो ये खाली सोपोर स्पेसिफिक नहीं है। बट देन हैविंग सेड सो, ये बहुत ही अलमिया है, एक डिजास्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब जितने भी लोग हैं, हमें ये पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा कोई सुसाइड ना हो यहाँ पे। थैंक यू सर। सर जो लोग इस हवाले से भी बात कर रहे हैं कि जो ये ब्रिज होती है इनमें फेंसिंग होती है, तो उस पर आप हाँ, देखिए मैं ये आपने अच्छी बात की। कुछ साथी हमारे और ये भी कह रहे थे कि जितने भी तीनों यहाँ ब्रिजेस हैं झेलम पर, उन पर फेंसिंग किया जाए ताकि कोई बच्चा फिर पानी में छलांग ना लगाए। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम इन 3 ब्रिजेस के बॉर्डर्स को हम सील कर देंगे, लेकिन जो कोई आदमी या बच्चा डिसाइड कर लेता है सुसाइड करने के लिए, शायद वो दूसरा कोई मीन्स अडॉप्ट करेगा, वो रोड पर एक व्हीकल के सामने जंप करेगा, ही कैन टेक पॉइजन, वो ट्रांसफार्मर बिजली पर हाथ लगा सकता है। लेकिन इसमें यहाँ पर जब तक वो इस ब्रिज पर पहुंच जाएगा, शायद 2-4 लोग देख भी सकते हैं, हम कुछ उसको बचा भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं यही पर्सनली समझ सकता हूँ कि ब्रिज को सील करने से या उनके बॉर्डर सील करने से जो टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग सुसाइड है वो शायद कम ना हो, वो कोई और मीन्स लेगा लाइफ एंड करने के लिए।